سر ترکی کی تاریخ میں کونیا کا بھی بہت کردار ہے، تو ابھی تک آپ نے اس کے اوپر ہمیں کچھ بتایا نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ اس کے بغیر تو کونیا کے بغیر تو ویڈیو مکمل ہی نہیں ہوگی۔ جی کونیا جو ہے یہ اس لیے مشہور ہے کہ ادھر مولانا رومی کا مزار ہے، اور اسلام سے اگر مولانا رومی کا نام نکال دیا جائے تو دیکھیں جی پھر اسلام کی تاریخ میں کتنی بڑا شگاف پڑ جائے گا۔ تو جو کونیا ہے ادھر مولانا رومی کا مزار ہے، اور ان مولانا رومی کے جو استاد محترم تھے شاہ شمس تبریز، میں ان کے مزار پہ بھی میں نے حاضری دی، اور وہ مزار بھی ادھر ہے، اور مولانا رومی کا مزار بھی ادھر ہے۔ اس لیے دو مزارات کی وجہ سے کونیا جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ اس لیے جو لوگ اسلامی ہسٹری پڑھتے ہیں وہ ان کو مولانا رومی کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے۔ مولانا رومی کی اپنی بہت زیادہ کتابیں تھیں، وہ ترکی کے سب سے بڑی ولی تھے، اور جو دمال ڈالتے ہیں نا ڈول کے آگے، جی یہ مولانا رومی سے شروع ہوئی تھی۔ اس لیے ہم جب ادھر جاتے ہیں تو وہ ایک اسلامی رقص کیا جاتا ہے، پنجابی چاندے میں دمال، تو وہ جو تھی وہ کونیا سے شروع ہوئی تھی۔ ابھی بھی ڈول کی تھاپ پہ بندہ مست ہو جاتا ہے تو یہ کونیا ہے۔ اس لیے کونیا مولانا رومی کی وجہ سے کونیا کو کونیا کہا جاتا ہے۔ سر میں نے کونیا کے کھانوں کے متعلق بھی بہت سنا ہے، تو اس کے بارے ریلیٹڈ کچھ بتائیں۔ کونیا کے کھانے واقعی بڑے کمال کی ہیں، اور اس کی پہلی وجہ جو ہے کھانے کیوں اچھے ہیں۔ دنیا کے سب سے پہلے جو کھانے کا مکمل باقاعدہ نظام شروع ہوا تھا وہ یونانیوں نے شروع کیا تھا، اور کیونکہ جو ترکی ہے پہلے ٹوٹل یونان ہی تھا، یا یونان ٹوٹل ترکی ہی تھا، جی اور ترکی کے ساتھ ہے شام۔ جیسے ہم کھاتے ہیں نا وہ مٹن، یہ کیا دمبے کے ٹکے کباب، یا وہ سارا یہ شامیوں نے شروع کیا تھا شام، یہ بالکل اس کے ساتھ ہے، تو اس کا ٹچ یونان والا بھی ہے شام والا بھی ہے۔ اس لیے آپ پورے ترکی میں جہاں بھی جائیں گے کھانوں کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، بہت کمال کے کھانے ہیں۔ لیکن کونیا کے جو کباب ہے میں نے وہ کھائے تھے، اور میں 2 دن رہا تھا کونیا میں، تو کونیا کے جو کباب ہیں وہ رات کو وہ چاول، اور جو رات کو کھانا کھایا رات کا جو ڈنر ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ وہ پہلے فروٹ کھاتے ہیں، پھر باربیکیو کھاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، پھر آئس کریم آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ادھر نا دمال لازمی ہوتی ہے، اسلامی رقص لازمی ہوتا ہے۔ وہ ہلکا سا ساؤنڈ ہوتا ہے، اور ایک لڑکا جس نے اسلامی کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ بالکل مست ہو کے ایسے دمال ڈالتا ہے، وہ مولانا رومی کی یادیں تازہ کرتا ہے۔ تو سر جیسے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ مزاروں پہ دھمال ہوتی ہے روایتی، تو وہاں پہ بھی ویسے ہی ہوتی ہے؟ نہیں، ادھر ذرا دمال میں لوگ مست زیادہ ہی ہو جاتے ہیں، اور مستی میں پتہ نہیں کیا کیا مست ملنگ بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ملتی جلتی ہے، لیکن ہم ذرا 2 حصے آگے نکل جاتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایک تمیز کے ادارے میں ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ ادھر نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی دمال کے بعد حال پہ گئے نے، پھر بالکل ہی بندہ حال و بے حال ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ شروع ادھر سے ہوا، سلسلہ جو ہے نا ایک روحانی سلسلہ، یہ تصوف کا جو سلسلہ ہے اس کا تعلق بھی مولانا رومی سے ہے، تو اس لیے وہ روحانیت کے بڑے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانا۔ تو مولانا رومی کا ایک تھا کہ جب مولانا رومی کو پاگل قرار دے دیا گیا تھا نا، تو مولانا پاگل ہو گئے، ان کے بیٹوں نے کہا کہ یہ مولانا رومی صاحب پاگل ہو گئے، تو وہ چپ کر وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو وہ جو اس وقت کا لوہار تھا، جب وہ لوہا کوٹتا تھا تو وہ ٹک کی آواز آتی تھی، مولانا کے کان میں جاتا تھے تو وہ گھومنا شروع کر دیتے تھے۔ اب وہ لوہا کوٹنے والا لوہا کوٹتا تھا، مولانا رومی کو وہ رقص کرتے تھے، دماغ کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تو ان کے بیٹوں نے پھر، یہ ایک لمبی کہانی ہے مولانا رومی کی، لیکن یہ ادھر سے سلسلہ شروع ہوا۔ تو مولانا رومی کے جو استاد تھے تو انہوں نے کہا کہ کتنی کتابیں تو نے لکھی ہیں؟ تو فرض کرے مولانا نے کہا میں نے 20 کتابیں لکھی ہیں، تو انہوں نے اٹھا کے وہ کنویں میں ڈال دی۔ تو مولانا نے بڑا رونا شروع کر دیا کہ تو نے کیا، یا آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا رومی صاحب، علم جو ہوتا ہے وہ سینے میں ہوتا ہے، کتابوں میں نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلا سبق تھا مولانا رومی کی۔ تو پھر یہ ایک میں شارٹ بتا رہا ہوں، تو یہ استاد کے پاس جاتے ہیں نا مولانا شاہ شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو وہ کہتے تھے ہمیں کچھ بتائیں، تو وہ مولانا رومی سے کہتے تھے تم یہ بتاؤ قرآن کہاں سے شروع ہوا؟ قرآن کہاں سے شروع ہوا؟ کہاں سے؟ الف لام میم سے۔ تو وہ کہتے تھے قرآن کاف سے شروع ہوا تھا۔ تو یہ ایک بہت لمبی کہانی تھی۔ تو مولانا سے کہتے تھے بسم اللہ سے شروع ہوا تو بے سے ہوا، یا آپ نے کہا الف لام میم سے شروع ہوا، انہوں نے کہا نہیں، قرآن کاف سے شروع ہوا تھا، قرآن کاف سے شروع ہوا تھا۔ تو یہ ایک کہانی ہے۔ تو پھر مولانا رومی کیونکہ اس کے بعد
مولانا رومی کو اگر پاکستان میں کسی نے صحیح روحانی استاد مانا ہے تو وہ علامہ اقبال صاحب نے مانا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اس لیے مولانا رومی کے مزار پہ جاؤ تو علامتی قبر علامہ اقبال کی ادھر بنی اس جگہ. سر جب سے میں آپ کی ڈسکشن سن رہی تھی اور بڑی اچھی آپ نے انفارمیشن دی، لیکن آپ کو پتہ ہے ایک تو وہ اردو گل ڈرامہ دیکھنے کے بعد جی جی اس کی کریکٹرز بہت زیادہ ہر کسی کے ذہن نشین ہیں. بہت تو میں جب سے آپ کی وہ سن کے تو میں نے کہا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ابن عربی ہے ان کا کیا کردار تھا ہسٹری کے اندر؟ دیکھیے جی، ابن عربی جو ہے ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اپنے وقت کے وہ بہت بڑے ولی تھے، ان جیسے ولی شاید نہ ہو. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے اور آنکھ کے اندر جو ہماری چھوٹی وہ آنکھ کے اندر ہماری وہ چھوٹی پتلی ہیں وہ ان میں دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ آپ کا مستقبل کیا ہے. تو یہ شرف انہیں کو حاصل تھا. ابن عربی جو تھے یہ ترک نہیں تھے، یہ اسپین کے ایک شہر ہے مرسیہ، یہ مرسیہ کے رہنے والے تھے. اور میں وہ بھی خوش نصیب ہوں کہ میں مرسیہ بھی گیا تھا تو ان کے محلے میں نا جہاں ابن عربی. اور ابن عربی کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جو ابن عربی مشہور کیوں تھے. ابن عربی قرطبہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور قرطبہ یونیورسٹی میں ہی جو مسجد قرطبہ ہے، پرانے وقتوں میں مسلمانوں کی جو مسجد تھی وہی اسکول تھا، وہی کالج تھا، وہی یونیورسٹی ہوتی تھی، اس لیے اس کو قرطبہ یونیورسٹی بھی کہا جاتا. جو مسجد قرطبہ ہے یہ ادھر استاد تھے، پڑھتے بھی ادھر تھے کیونکہ امیر گھر کے تھے. مسجد قرطبہ کے سامنے دریا ہے، دریا کے کنارے کے اوپر بہت بڑا ایک گھر ہے، وہ گھر ابن عربی کا تھا، میں ادھر گیا تھا. ابن عربی کی جو تھے مسجد قرطبہ میں پڑھے، تعلیم حاصل کی اور مسجد قرطبہ میں ہی استاد رہے. لیکن یہ آئے پھر ترکی میں، یہ ترکی میں آئے تو یہ ارطغرل کو ملے تھے اور انہوں نے پیشن گوئی کی تھی. صرف ان کا یہ اتنا سا ہی کردار ہے. لیکن اس وقت کے تمام لوگ پڑھنے کے بعد دمشق چلے جاتے تھے، شام. اس کی وجہ یہ تھی پوری دنیا کا پہلا جو شہر ہے وہ شام ہے، 11,000 سال پرانا، 11,000 سال پرانا شہر ہے دمشق. اس کے بعد ہے یونان اور اس کے بعد ہے عراق اور ایران، پہلے دمشق ہے. تو لوگ نا دمشق چلے جاتے تھے تو ان کی وفات پھر دمشق شام میں ہوئی. وہ ان کا جو روزہ ہے وہ شام ہے، وہ دمشق میں شام میں. تو ابن عربی کا صرف اتنا سا کردار تھا. اور ان کی جو یہ جو عثمانی سلطنت کے بارے میں جو سارا ہے وہ ان کے کچھ چند خطوط ہے جس کی وجہ سے ارطغرل کا پتہ چلا. شاید اگر خطوط نہ ہوتے دنیا میں تو پتہ ہی نہ چلتا.